جدو کون مٹاون والا ہے ساڈی اس سونے نال لگ گئی ہے ساڈی اس سونے نال لگ گئی ہے جڑا توڑ نبھاون والا ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسول النبي الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير صدق الله مولانا معزز و محتشم علماء کرام قائدین و کارکنان تحریک منہاج القرآن اور معزز حاضرین مشاہدین، اللہ عزت کا بے حد و بے حساب احسان ہے جس کی توفیق سے آج ہم تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام ماہانہ درس عرفان القرآن کی اس بڑی ہی مقدس مبارک اور پاکیزہ مجلس میں حاضر ہیں۔ آج کے درس کے لیے قرآن مجید کی سورہ الحدید کی آیت نمبر 4 جو میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہے، اس میں خالق کائنات نے اپنی ذات الوہیت کا تعارف اپنی شان خالقیت کے اعتبار سے کروایا اور یوں ارشاد فرمایا هو الذی خلق السماوات والارض، وہی ذات برحق ہے، وہی تمہارا الہ ہے، وہی تمہارا معبود ہے اور وہی تمہارا مسجود ہے۔ کون سی ذات؟ فرمایا الذی خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور جس نے اس زمین کو پیدا فرمایا فی 6 ایام، 6 ایام میں، ثم استوی علی العرش، اور پھر وہ اپنی شان کے لائق عرش پر جلوہ گر ہوا۔
یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها، وہ سب کچھ جانتا ہے جو اس زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس زمین سے خارج ہوتا ہے۔ وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ، اور جو کچھ آسمانوں سے نیچے اترتا ہے۔ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا، اور جو کچھ نیچے سے اوپر آسمان کی طرف چڑھتا ہے۔ آگے فرمایا هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، بس وہ رب ہمہ وقت اور ہر جگہ تمہارے ساتھ ہے۔ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں بھی رہو خدا تمہارے ساتھ ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ رب العزت جو کچھ کام اور فعل تم سر انجام دیتے ہو، اللہ رب العزت ان تمام حقیقتوں کو دیکھنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں خالق کائنات نے سب سے پہلے اپنے تعارف کے طور پر اپنی شان خالقیت کا ذکر کیا۔ اگر غور سے اس آیت کریمہ کے مضامین کو دیکھیں تو چند ایک اہم مضامین جن کا میں چاہوں گا کہ شروع میں خلاصہ بیان کر، اور پھر جتنا ہمارے پاس وقت میسر ہوگا اس قدر کچھ تفصیل آج کی نشست میں، اور اگر کچھ بچ گیا تو پھر انشاءاللہ آئندہ مہینے کی نشستوں سے لے چلیں۔ سب سے پہلا مضمون جس کو خالق کائنات نے اس آیت کریمہ میں بیان کیا وہ ہے خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی تخلیق، اور اس تخلیق کے لیے بطور خاص جو آگے الفاظ بیان ہوئے فی ستۃ ایام، 6 ایام میں۔ تو پہلا مضمون جو قابل غور ہے وہ یہ کہ 6 ایام سے مراد کیا۔ آگے دوسرا مضمون جو قابل غور ہے وہ ہے ثم استوى علی العرش، خالق کائنات کے عرش پر جلوہ گر ہونے سے مراد کیا۔ پھر تیسرا مضمون جو آیت کریمہ میں خاص توجہ طلب ہے وہ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها، اس زمین کے اندر داخل کیا ہوتا ہے اور اس زمین سے خارج کیا ہوتا ہے، کون کون سی اشیاء ہیں جو اس زمین میں داخل ہوتی ہیں اور کون کون سی اشیاء ہیں جو زمین سے خارج ہوتی ہیں، نکالی گئی ہیں، اور ان کے بیان کی حکمت کیا ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 3۔ اور چوتھا مضمون اس آیت کریمہ کا وہ ہے وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا، آسمان سے نیچے کیا اترتا ہے اور نیچے زمین سے اوپر آسمان کی طرف کیا کیا جاتا ہے، اور اس اترنے اور چڑھنے ان کے بیان کے پیچھے حکمت کیا کار فرما ہے۔ اور 5واں اور آخری مضمون اس آیت کریمہ کا ہوگا معاکم اینما کنتم، تم جہاں رہو خدا تمہارے ساتھ۔ بولیے خدا ایسے نہیں، خدا تمہارے ساتھ۔ اس ساتھ سے مراد کیا ہے، معیت کا معنی اور مفہوم کیا ہے، یہ اس آیت کریمہ کا 5واں مضمون۔ آئیے سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں ہم اس کے پہلے مضمون سے، جس کو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا خلق السماوات والارض،
اس نے پیدا کیا کسے؟ آسمانوں کو اور زمین کو۔ اب جب زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر کیا، اس کے لیے قرآن مجید نے ایک مدت کا ذکر کیا، فرمایا فی ستۃ ایام، 6 ایام میں۔ ستہ عربی زبان میں 6 کو کہتے ہیں، ایام جمع ہے یوم کی، اور یوم کا جو اردو زبان میں معنی کیا جاتا ہے وہ ہے دن۔ کیا معنی کیا جاتا ہے؟ بولیے۔ تو فی ستۃ ایام عام طور پر اس کا جو معنی ترجموں میں لکھا گیا وہ ہے 6 دنوں میں۔ اس میں بولیے، زمین و آسمان کو اللہ رب العزت نے تخلیق فرمایا، پیدا کیا، کتنے دنوں؟ 6 دنوں۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ 6 دن کون سے ہیں؟ 6 دن، اور ان 6 ایام سے مراد کیا ہے؟ 6 دنوں کا لفظ تو اکثر مترجمین نے اپنے ترجموں میں یہی لکھا ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور بعض ذہنوں کے اندر یہ خیال پایا جاتا ہے کہ شاید ان 6 دنوں سے مراد ہفتے کے 6 دن۔ بولیے، 6 دن، یہ جو 6 ورکنگ ڈیز، کیونکہ 7واں دن آ جاتا ہے چھٹی، منڈے سے لے کر سیٹرڈے تک 6 دن ہی ہوتے ہیں کام کاج کے، اور 7واں سنڈے کیا ہوتا ہے؟ بولیے، تو کیا بعض اللہ استغفر اللہ، کیا اللہ رب العزت نے ان 6 دنوں کے اندر جس میں ہم کام کاج کرتے ہیں، تو کیا خالق کائنات نے یہ 6 دن زمین و آسمان کی تخلیق میں لگائے اور 7واں پھر آگے چھٹی کا دن آ گیا؟ کیا ایسا بھی کوئی تصور ہے؟ تو یاد رکھ لیں کہ اس سے مراد نہ تو یہ ہفتے کے 6 دن، چونکہ اللہ کی ذات کام کاج سے اور چھٹی کے ہر قسم کے تصورات سے پاک ہے۔ سبحان اللہ عما یصفون، اس کی جو بھی صفت ثنا تم کر سکتے ہو وہ اس سے بھی پاک ہے۔ اگر یہ 6 دن نہیں تو پھر کون سے دن ہیں، اور اس دن سے مراد کیا ہے؟ آئیے سب سے پہلے تو ائمہ لغت نے جو یوم کی تعریف بیان کی وہ 2 تعریفیں ہیں۔ کیا ہے؟ جو عمومی تعریف ہے وہ یہ ہے کہ یوم ایک معین وقت کو بولتے ہیں، وقت معین من طلوع الشمس الی غروب، صبح سورج کے طلوع ہونے سے لے کر شام کے غروب ہونے تک، یہ جو درمیان کا وقت ہے اسے کہتے ہیں یوم۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ عربی میں یوم کہتے ہیں، اردو میں بولیے اسے دن کہتے ہیں۔ مگر ائمہ لغت نے اس کے ساتھ یہ بھی بیان کیا کہ کبھی کبھی یوم کا اطلاق ایک طویل مدت پر بھی ہوتا، اس پر طویل مدت پر بھی یوم کا اطلاق ہوتا۔ اب اگر پہلی تعریف کے مطابق سورج نکلنے سے لے کر سورج ڈوبنے تک یہ جو درمیان کا دن ہے، جس وقت کو ہم کیا کہتے ہیں؟ دن، اگر تو اس دن کو مراد لے لیں تو حافظ محترم یہ مراد لینا اس لیے ممکن نہیں کہ خالق کائنات یہاں ذکر کر رہا ہے خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کی تخلیق کا، زمین و آسمان کے بنائے جانے کا ذکر کر رہا ہے۔ تو جب زمین بھی نہ تھی اور آسمان بھی نہ تھا تو دن کہاں تھا؟ زمین و آسمان تو بھی بن رہے ہیں، دن کا وجود کہاں تھا؟ چونکہ ائمہ لغت نے کہا کہ دن تو
شروع ہوتا ہے سورج نکلنے سے اور دن ختم ہو جاتا ہے سورج غروب ہونے پر. ابھی سورج کا وجود نہیں، آسمان کا وجود نہیں، زمین کا وجود نہیں، نہ کوئی سورج کے نکلنے کی جگہ ہے، نہ کوئی سورج کے غروب ہونے کی جگہ ہے. تو جب ابھی سورج کا مدار ہی نہیں بنا، ابھی کہکشائیں نہیں بنی، ابھی تو صرف زمین و آسمان کا اسٹرکچر کھڑا کرنا ہے اور ابھی زمین و آسمان کی تخلیق کرنی ہے، تو دن کہاں سے آ گیا؟ سوال یہ ہے کہ باری تعالیٰ یہ ستت ایام سے مراد اس دنیا کے تو یہ 6 دن اس سے مراد ہو نہیں سکتے. تو پھر سوال ہے کہ ان 6 دنوں سے مراد کیا؟ لہذا یہ خیال، یہ تصور تو یہی رد ہو گیا کہ یہ جو ہفتے کے 6 دنوں کی بات کرتے ہیں یا دنیا کے 6 دنوں کی بات کرتے ہیں، ابھی تو دنیا کے دن بنے ہی نہیں، ابھی تو دن اور رات کا وجود ہی نہیں بنا. پھر اس دن سے مراد کیا ہے؟ یہاں آئمہ لغت کے مطابق پھر دوسری تعریف ہوگی کہ اس سے مراد یہ معروف دنیا کا دن نہیں، بلکہ اس سے مراد ایک طویل زمانہ اور ایک وقت کا کی ایک اکائی ہے جس کو خالق کائنات یوم سے تعبیر کر رہا. اور جب ستت ایام 6 ایام کہہ دیا تو 6 ایام سے مراد پھر خالی 6 دنیا کے دن نہ ہوئے بلکہ 6 زمانے، 6 ادوار، 6 ادوار اور 6 زمانے اس سے قرار پائے. اور اسی کو بعض ائمہ مفسرین نے لکھا کہ یہاں اس دن سے مراد دنیا کا دن نہیں بلکہ اس 6 دنوں سے مراد آخرت کے 6 ایام. اور وہ آخرت کا دن کیا ہے؟ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ائمہ لغت نے کہا کہ دن چند گھنٹوں کا یہ جو ٹائم پیریڈ ہے سورج نکلنے سے ڈوبنے تک، یہ بھی دن ہے، اور ایک طویل مدت کو بھی کیا کہتے ہیں؟ دن، یوم. آئیے اس کی ہم تائید قرآن مجید سے لیتے ہیں. خالق کائنات نے 2 مقامات پر یوم کا ذکر کیا اور اس یوم کو یہ چند گھنٹوں کا دن نہیں قرار دیا بلکہ ایک طویل زمانوں پر مشتمل یوم. اور وہ یوم کون سا ہے؟ یوم آخرت، یوم قیامت. پہلا مقام قرآن مجید کی سورہ السجدہ، جہاں خالق کائنات نے جب اس یوم قیامت کا ذکر کیا تو رب کائنات نے فرمایا فی یوم کان مقدارہ الف سنہ. فرمایا لوگوں ایک ایسا دن بھی تمہارے اوپر آنے والا ہے. کہاں؟ قیامت میں، میدان حشر میں. بھائی تعالیٰ وہ دن کیسا دن ہوگا؟ کان مقدارہ الف سنہ. رب کائنات نے فرمایا وہ دن تو ایک ہی کہلائے گا مگر اس ایک دن کی مقدار اس دنیا کے 1000 سال کے برابر ہوگی. کتنے عرصے کے برابر؟ اونچا بولیے. تو پتا چلا کہ یہ ہم صبح سے شام تک جو ٹائم گزارتے ہیں یہ 8 10 12 14 گھنٹوں کا یہ بھی دن ہے، اور 1000 سالوں کا زمانہ اسے بھی قرآن نے کیا ایک دن فی یوم کہا. یہ تو ایک مقام ہے سورہ السجدہ. اور پھر قرآن مجید نے دوسرے مقام پر سورہ المعارج میں اسی دن کا پھر ذکر. کون سا دن؟ یوم قیامت. اور سورہ المعارج میں جب اس کا تذکرہ کیا تو فرمایا فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. وہ قیامت کا ایک ایسا دن بھی آنے والا ہے کہ دن تو ایک ہی کہلائے گا مگر اس دنیا کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو اس دن کی مدت اس دنیا کے 50,000 سالوں کے برابر ہو. کتنے عرصے؟ اب بولیے کتنا؟ 50,000 سالوں کا دن. تو پتا چلا کہ چند گھنٹوں کا بھی دن ہے، 1000 سال کا بھی بولیے وہی دن ہے، اور 50,000 سالوں کو بھی قرآن نے کیا کہا فی یوم، ایک دن. کیا؟ ایک دن.
اب ذرا سوچئے ایک لمحے کے لیے کہ وہ دن کیسے گزرے گا. وہ دن بولیے کیسے گزرے گا اگر اس دنیا کے اندر شدت گرمی کے 16-18 گھنٹوں کے دن کو گزارنا مشکل ہے، جہاں سورج سوا نیزے پہ ہو، نفسا نفسی کا عالم ہو. اور حدیث پاک میں آقا اسلام نے فرمایا کہ لوگ پسینے سے شرابور، کوئی اپنے ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، اور کوئی کانوں کی لو تک پسینے میں ڈوبے ہوں، اور اللہ کا دربار لگا ہوگا اور سب لوگ اپنے حساب کتاب کے انتظار میں کھڑے ہوں. اس میں کھڑے ہوں گے بولیے گرمی معاشر ہے، سورج سوا نیزے پر ہے اور انہیں انتظار میں کھڑا کر دیا گیا. کتنے وقت کے لیے؟ 1000 سال کے لیے یا 50,000 سال کے لیے. تو حضرت محترم یہ بات سوچنے والی ہے کہ وہ 50,000 سال کا دن آخر گزرے گا کیسے. یہی وجہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب لوگ تڑپیں گے اور اس گرمی میں اور اس حدت میں جب چلیں گے تو پھر آخر پھر انبیاء کی طرف آئیں گے، ایک نبی کے پاس، پھر دوسرے کے، پھر تیسرے کے. صحیح بخاری صحیح مسلم میں آقا السلام نے فرمایا کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کے دروازے پر جا کر یہی سوال کریں گے، اللہ کے انبیاء آج سفارش کریں رب کی بارگاہ میں. اس بات کی بڑی سختی ہے، بڑا انتظار ہے، بڑی شدت ہے. رب کے حضور ہماری طرف سے اتنی انتظار کریں کہ مولا جلدی جلدی حساب لے کے ہمیں فارغ. آگے جو خاص بات توجہ طلب ہے وہ یہ کہ کیا یہ دن سب کے لیے ایک جیسا ہو؟ یہ دن سب کے لیے بولیے اس کی مقدار ایسے ہی رہے گی 50,000 سال یا 1,000 سال کا؟ آئیے دو مقداریں قرآن نے بیان، 1,000 سال اور دوسرا بولیے 50,000. اب دو مقداریں میں آقا اسلام کی حدیث سے عرض کر دیں. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ یہ جو قیامت کا دن ہوگا 50,000 سال کا، ایک طویل دن جہاں سورج سوا نیزے پہ ہوگا، لوگ اس کے نیچے جل رہے ہوں گے اور شدت گرمی سے تڑپ رہے ہوں گے. میرے آقا نے فرمایا یہ دن میری امت کے بعض خوش نصیب ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے لیے خالق کائنات اس دن کو اتنا چھوٹا کر دے گا. ما بین الظہر والعصر، جتنا وقت نماز ظہر سے لے کر نماز عصر تک ہوتا ہے، بس اتنے وقت کے اندر رب کائنات وہ سارا دن قیامت کا گزار دے. اب ظہر سے عصر کے درمیان کتنا وقت؟ 4 گھنٹے، 5 گھنٹے، 6 گھنٹے. اس سے زیادہ تو بولیے ہمارے پاکستان میں تو 5 گھنٹوں سے زیادہ وقت نہیں بنتا. ظہر اور عصر کے درمیان 12 بجے ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے اور 5 بجے عصر کا شروع ہو جاتا ہے، تو میکسیمم کتنا ہے؟ اور سردیوں میں اور کم ہو کے 2.5-3 گھنٹوں تک بھی رہ جاتا ہے. زیادہ سے زیادہ کتنے؟ 5 گھنٹے. اب ذرا سوچئے کہاں 50,000 سال اور کہاں 5 گھنٹے. فرق کیوں ہے؟ در حقیقت خالق کائنات جنہیں اس دن عذاب دینا چاہتا ہے انہیں حکم ہوگا کہ 50,000 سال سوا نیزے سورج کے نیچے، حساب تو بعد میں لوں گا، جنت دوزخ کا فیصلہ تو بعد میں کروں گا، پہلے ذرا ادھر کھڑے ہو کے انتظار کرو. کیا کرو؟ اور انتظار آپ بھی جانتے ہیں کتنا مشکل کام ہے. ہمیں 2 منٹ انتظار کرنا پڑ جائے تو صبر کا پیمانہ ہوتا ہے یا نہیں؟ الانتظار اشد من الموت. حکماء نے کہا کہ انتظار موت سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے. 50,000 سال کا انتظار، اور جنہیں سزا سے بچانا ہے ان کے لیے فرمایا ظہر سے عصر تک یہ چند گھنٹوں کا دن ہے، آؤ اپنا جلدی جلدی حساب دے کر گزر جاؤ، حساب دے کر گزر جاؤ. اور صرف
بلکہ حضور نے فرمایا اس سے بھی آگے میری امت کے کچھ خوش نصیب اللہ کے محبوب مقرب اولیاء ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے لیے وہ قیامت کا دن اتنا ہلکا کر دیا جائے گا کہ نہ صرف ظہر اور عصر کے درمیان بلکہ حضور نے فرمایا لا اخف من صلاۃ المکتوبہ، ایک فرض نماز کی ادائیگی میں جتنا وقت لگتا ہے اس سے بھی تھوڑے وقت کے اندر پورا یوم قیامت گزر جائے۔ اب فرض نماز کی ادائیگی میں کتنا وقت لگتا ہے؟ میکسیمم جو فرائض ہیں وہ 4 کتنی رکعت ہیں؟ 4 رکعت، فجر کے 2 ہیں، مغرب کے 3 ہیں، اور باقی تینوں نمازوں کے فرض کتنے؟ 4 ہیں۔ تو 4 رکعت نماز کی ادائیگی میں کتنا وقت لگ سکتا ہے؟ بولیے، ہر کوئی اپنا اپنا بتا دے۔ روزانہ پڑھتے ہیں نا نماز، 5 منٹ 7 منٹ جماعت کے ساتھ پڑھے تو 10 منٹ لگ جائیں، یہی کچھ ہے۔ اب کہاں 50,000 سال اور کہاں 5-10 منٹ۔ بتائیے چلا کہ جن کو اپنی رحمت اور اپنے کرم سے نوازنا ہے ان کے لیے کیا ہے؟ کسی کو چند گھنٹے کھڑا کر کے کہا چلے حساب کتاب دے، اور کسی کو چند منٹس کے اندر خالق کائنات نے فارغ کر دیا اور انہوں نے کہا جاؤ تمہیں 50,000 سال ہم نے اس سوا جیسے سورج کے نیچے کیوں کھڑا کرنا ہے جب تم اپنا حساب دنیا میں چکا کے آئے ہو، اور جلدی سے حساب دو، دیکھو سامنے میری جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے، جنت تمہارا۔ اس کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے فرماتے ہیں لوگوں حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اس دنیا میں اپنے نفس کا حساب کر لیا کرو قبل اس کے کہ قیامت کے دن خدا کی بارگاہ میں تمہارا حساب لیا جائے۔ تو اگر یہیں سے حساب کر کے جاؤ گے آگے حساب تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اب یہ تو وہ ہیں کہ جن سے کچھ نہ کچھ حساب لینا، کسی سے تھوڑا لینا ہے، کسی سے زیادہ لینا ہے، اور ایک طبقہ ایسا بھی ہوگا، اب یہ بھی صحیح حدیث میرے آقا نے فرمایا، ایک طبقہ میری امت کا جس کے لیے مجھ سے اللہ نے وعدہ کیا، ان اللہ وعدنی ان یدخل من امتی 70,000 لا حساب علیہم ولا عذاب۔ میرے آقا نے فرمایا کہ رب نے مجھ سے وعدہ کیا کہ حبیب تیری امت کے 70,000 خوش نصیب ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو قیامت کے دن ہم بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کریں گے۔ کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کا حساب ہی، بولیے، حساب ہی سرے سے نہیں ہوگا، بغیر حساب کے انہیں بھیج دیا جائے گا۔ کچھ کا حساب چند منٹس میں ہو جائے گا، کچھ کا حساب چند گھنٹوں میں ہو جائے گا، کچھ کا حساب کرنے میں 1000 سال لگیں گے، اور بعض کا حساب لینے میں کتنے؟ اب حاضرین محترم، اس دنیا کے اندر فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے کون سا حساب دینا ہے، کون سا، بولیے، کس لائن میں کھڑے ہونا ہے، کیا کون سی لائن کے اندر کھڑے ہونا ہے۔ آپ جب ٹول پلازے کے اوپر جاتے ہیں تو مختلف لائنیں لگی ہوتی ہیں، کیا ہوتی ہیں؟ ایک فاسٹ ایکسپریس لائن ہے، پھر ایک لو بیلنس کم بیلنس لائن ہے، اور ایک سرے سے جن کا بیلنس ہی کوئی نہیں، جنہوں نے لمبی لائن میں لگ کے اپنی وہی حساب کر کے آگے جانا ہے، اور کچھ وہ ہیں جو پہلے ایڈوانس میں حساب کر چکے ہیں، ان کو 1 منٹ کی بھی بریک۔ یہ مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی، دنیا میں آپ دیکھتے ہیں ایسا ہوتا یا نہیں ہوتا۔ تو حاضرین محترم، بس رب کائنات نے یہ سارا حساب کتاب کر کے اللہ اور اس کے رسول نے بتا اس لیے دیا کہ لوگوں کو جانے سے پہلے حساب تو ہونا ہی ہونا ہے۔ اب یہاں فیصلہ کرنا ہے کہ تم نے حساب کی کون سی لائن میں لگنا، کون سی۔ اگر یہی حساب کتاب کلیئر کر کے چلے گئے تو ممکن ہے کہ چند گھنٹوں میں فارغ ہوتے ہیں، اور زیادہ اگر فاسٹ حساب کتاب کر کے گئے تو ممکن ہے چند منٹس میں فارغ ہو جائیں گے، اور اگر حساب رکھا ہی کوئی نہیں سرے سے، این ممکن ہے کہ بغیر حساب کے داخل کر دیے جائیں، اور اگر سارا حساب کتاب اس دنیا کے اندر جمع ہوتا رہا
اور کبھی آگے کا سوچا ہی نہیں، تو پھر خدا جانے 1000 سال حساب دینا یا 50,000 سال۔ تو بات یہاں سے چلی تھی کہ اس مدت کو بھی اللہ پاک نے کیا کہا؟ یوم، یہ دن ہے۔ تو لہذا اس آخرت کے دن کے اعتبار سے ستۃ ایام کا معنی یہ ہوا کہ اللہ پاک نے اس زمین و آسمان کو جو پیدا کیا، 6 ایام سے مراد 6 ادوار ہیں، 6 زمانے ہیں، اور ایک ایک زمانہ خدا جانے کتنے کتنے ہزار سال پر مشتمل، کتنے طویل عرصے پر مشتمل ایک ایک زمانہ تھا۔ 6 زمانوں میں اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق کو کیا مکمل کیا۔ اب جب 6 ادوار کی حقیقت سامنے آ گئی، اور اسی کے مطابق میرے سامنے عرفان القرآن موجود ہے، حضور شیخ الاسلام نے اس کا ترجمہ کیا فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں نہیں بلکہ 6 ادوار میں، 6 زمانوں میں، 6 مراحل میں، 6 سٹیپس کے اندر اللہ پاک نے زمین و آسمان کو پیدا۔ جب اتنی بات قرآن مجید سے ثابت ہو گئی تو اب اگلا بڑا امپورٹنٹ سوال وہ یہ ہے کہ باری تعالیٰ تو نے اتنا طویل زمانہ اس زمین و آسمان کی تخلیق پر لگایا، اتنا زمانہ بولیے کیوں لگایا؟ حالانکہ تو قادر ہے، مالک ہے، فاعل لما یرید، جو چاہے کر سکتا، علی کل شیء قدیر، ہر شے پر کامل قدرت رکھنے والا۔ اس کی شان یہ ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ وہ تو جس شے کا بھی ارادہ کر لے، جس شے کا ارادہ کر لے، اپنے ارادے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہماری طرح اسے کوئی لمبے چوڑے جتن کرنے کی ضرورت بولیے نہیں۔ وہ کہتا ہے ان یقول لہ کن، بس وہ ایک امرے کن کہہ دے فیکون، جس شے کا ارادہ کر لے وہی شے ہو جاتی ہے۔ جب امر کن سے کائنات بن سکتی تھی، امر کن سے کائنات بولیے کائنات بن سکتی تھی، تو سوال یہ ہے کہ باری تعالیٰ پھر تو نے 6 زمانے کیوں لگا دیے، 6 ادوار کیوں لگا دیے؟ حاضرین محترم، اس کی 2 حکمتیں اہل علم نے ائمہ مفسرین نے بیان کی ہیں کہ خالق کائنات نے یہ جو 6 ادوار کا ذکر کیا، پہلی حکمت جو کہ بعض قدیم فلاسفہ اور مناطقہ اور بعض جدید سائنٹسٹ ان کا زمین و آسمان اور کائنات کی تخلیق کے بارے میں جو کنسپٹ ماضی میں بھی رہا اور اس دور جدید تک چلا آیا، وہ خیال یہ تھا کہ شاید یہ زمین و آسمان اچانک ایک حادثے کے تحت وجود میں آئے۔ کیا ہے بولیے؟ ایک حادثہ ہوا، ایک ایکسپلوژن ہوا اور اچانک زمین و آسمان وجود میں آ گئے۔ اب خالق کائنات نے فی ستۃ ایام کے ذریعے سب سے پہلے اس باطل نظریے کا رد کر دیا۔ کیا اس باطل نظریے کا خواہ وہ قدیم فلاسفہ اور مناطقہ کا ہو یا جدید سائنٹسٹ اس کو کہیں، رب کائنات نے ستۃ ایام کا ذکر کر کے یہ بتا دیا کہ یہ کائنات کسی حادثے کے نتیجے میں وجود میں نہیں آئی۔ پہلی بات، یہ کائنات اچانک کسی دھماکے کی وجہ سے وجود میں نہیں، بلکہ ستۃ ایام 6 ادوار کا ذکر کر کے بتا دیا کہ یہ خالق کائنات کی عظیم قدرت اور رب ذوالجلال کے عظیم ارادے اور اس کی عظیم قدرت کا عظیم شاہکار، جس کو خالق کائنات نے پوری ایک پلاننگ اور منصوبہ بندی کے تحت پیدا کیا، یہ کسی حادثے کے طور پر وجود میں۔ تو پہلے تو اس کائنات کی اہمیت کو واضح کرنا مقصود ہے، کیونکہ جو چیز حادثاتی طور پر آئے اس کی کوئی اہمیت ہوتی ہے نہیں۔ خالق کائنات نے فرمایا اسے غیر اہم سمجھ کر
نظر انداز نہ کر دینا، بلکہ میری قدرت کا ایک عظیم شاہکار سمجھ کر اس کائنات ارضی اور کائنات سماوی کی تخلیق کے اندر غور کرنا، فکر کرنا، تدبر کرنا، تعامل کرنا۔ جو غور و فکر کرتے چلے جاؤ گے زمین سے آسمان تک اور تخت و سرا سے لامکان تک، اس بڑی کائنات کے اندر تمہیں ہر جگہ میری قدرت کی انگنت اور بے شمار نشانیاں ملیں، تمہیں وجود خدا کے اوپر ہزار ثبوت ملیں گے۔ اور اگر نظریہ یہ ہوا کہ یہ تو ایک حادثہ تھا، بس ایک دھماکہ ہوا، کائنات بن گئی، اس کائنات میں پھر غور کون کرے گا، فکر کون کرے گا؟ اور جب غور و فکر ہی نہیں کرتا تو تمہیں رب تک رسائی کیسے مل سکتی ہے؟ تو اس رب تک پہنچنا ہے تو اس کی نشانیوں کو اس زمین و آسمان کی بڑی کائنات میں تلاش کرو، اور اس زمین و آسمان کے اندر اگر غور و فکر کرنا ہے تو پہلے اپنا کنسیپٹ کلیئر کرو کہ یہ کوئی حادثہ نہیں، یہ اللہ کی قدرت کا عظیم شاہکار ہے، جس کے پیچھے اس کا ایک عظیم ارادہ کار فرما ہے، اور جس کی اہمیت کو اس نے بیان کرتے ہوئے فرمایا فی ستۃ ایام، ایسے اچانک نہیں بلکہ ہم نے اسے 6 زمانوں میں اور 6 ادوار میں پیدا فرمایا۔ تو پہلے تو اس نظریے کو اللہ پاک نے رد کر کے دراصل اس کی اہمیت کو واضح کیا تاکہ اس میں غور و فکر کرنے والوں کو اپنے رب کی معرفت نصیب، اور دوسری حکمت اس سے بھی زیادہ جس کو حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم تابعی وہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ خالق کائنات نے 6 ادوار کا ذکر کر کے، 6 زمانوں کا ذکر کر کے در حقیقت انسانیت کو ایک پیغام دیا، ایک میسج دیا، اور انسانیت کو ایک تعلیم دی، اور انسانیت کے سامنے اپنی ایک سنت اور ایک اپنا طریقہ رکھا، اور وہ کیا پیغام ہے، کیا میسج ہے۔ اس کے ذریعے حضرت سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ خالق کائنات اپنے بندوں کو اس طرف متوجہ کر رہا ہے کہ لوگوں کوئی بھی اہم کام، حکمت والا کام، اور کوئی بھی ضروری اور اہمیت والا کام، خبردار میری سنت یہ ہے کہ اس کام کو کبھی جلد بازی میں نہ کرنا، بلکہ اسے آہستہ آہستہ اسٹیپ وائز ٹھہر کر حکمت کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ، سوچ و بچار کے ساتھ اور طویل پلاننگ کے نتیجے کے اندر اس کام کو اگر پایۂ تکمیل تک پہنچاؤ گے تو یقیناً تمہیں اپنے اس کام میں کبھی شرمندگی، اور اگر جلد بازی میں تم نے ایسے بغیر سوچے سمجھے کر ڈالا تو پھر کیا ہوگا؟ کام شاید ہوگا مگر ایٹ دا اینڈ آپ کو سوائے ندامت کی اور اس حکمت کو بیان کر کے حضرت سعید بن جبیر پہ یہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کو لاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا الطاعی من الرحمن والعجرۃ من الشیطان، میرے آقا نے فرمایا کہ لوگوں کسی بھی کام کے بارے میں سوچ و بچار کرنا، غور و فکر کرنا، اور اسے آرام آرام کے ساتھ مرحلہ وائز، اسٹیپ وائز، آہستہ آہستہ پایۂ تکمیل کی طرف لے کے جانا اور سوچ سمجھ کے چلنا، میرے آقا نے فرمایا یہ ساری حکمت رحمان کی طرف سے ہے، والعجلۃ من الشیطان، اور جلد بازی میں فوراً کود پڑنا، چھلانگ لگا دینا، میرے آقا نے فرمایا یہ اجرت شیطان کی طرف سے ہے، لہذا جو راہ شیطان پر چلے گا اسے ندامت کے سوا کچھ نہیں ملے گا، اور جو ضابطہ رحمان کے مطابق چلے گا اسے زندگی میں کبھی شرمندگی اٹھانی گویا اس طرز عمل کے ذریعے اللہ پاک نے اپنی مخلوق کو کیا کیا؟ ایک تعلیم دی، ایک پیغام دیا، میسج کے لوگوں تم تو مجبور ہو، تم تو محدود ہو، تمہارے اسباب، تمہارے ذرائع، تمہاری طاقت سب کچھ محدود ہے، اور میں تو وہ ہوں کہ جس کی حد ہی کوئی نہیں، میں تو کون کا ہوں تو سب کچھ وجود میں آ جائے، مجھے تو کوئی محتاجی وہی ہے، کوئی مجبوری، میں جو چاہوں کر ڈالوں، مگر میں قادر ہو کر دیکھو 6 زمانوں میں اس زمین و آسمان کو بنا رہا ہوں، اور تم مجبور ہو کر، محدود ہو کر تم کہتے ہو کہ رات سے دن نہ چڑھے اور جو آپ ارادہ کر لو سب کچھ ہو جائے۔ مجھے سچ بتائیے انسانی سوچ کیا ہے؟ ہم ہر معاملے میں جو سوچ لیں ہم کہتے ہیں بس اس کو جلدی جلدی کر ڈالیں،
کیا بولیے؟ راتوں رات امیر ہو جائے، صبح دن نہ چڑھے تو پہلے کوٹیاں بھی بن جائیں، کاریں بھی آ جائیں، فلاں بھی ہو جائے، فلاں بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے۔ انسان اپنی طبیعت میں چند باز ہے، اس کی طبیعت میں جو اجرت ہے، تاجدار کائنات نے فرمایا لوگوں یہ اجرت شیطان کی طرف سے ہے اور تدبیر اور حکمت سوچ و بچار یہ رحمان کی طرف سے۔ لہذا ندامت سے بچنے کے لیے کسی بھی کام کو جلد بازی میں، پھر بولیے جلد بازی میں نہیں کرنا۔ وہ کام دینی ہو، دنیاوی ہو، معاشی ہو، معاشرتی ہو، وہ گھر کے چھوٹے موٹے کام کاج ہو، وہ آپ کا بزنس ہو، وہ آپ کا کاروبار ہو، وہ آپ کا تحریکی تنظیمی کام ہو، کوئی بھی کام ہے، اس کام کو بڑی حکمت اور ڈسپلن کے ساتھ لے کے چلنا، یہ سنت الہیہ ہے فی ستۃ ایام۔ اور بغیر سوچے سمجھے، بغیر بولیے سوچے سمجھے یوں ہی اگر جلد بازی میں آپ چاہیں گے فوراً ہو جائے تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر بولیے جی، ندامت اور شرمندگی۔ سوچ اور بچار کے ساتھ چلیں، حکمت اور پلاننگ کے ساتھ چلیں تو پھر کبھی بھی ندامت نہیں ہوتی۔ ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں بہت سے لوگ ہر کام میں فوراً کود پڑتے، دوڑ پڑتے ہیں، کرتے پہلے ہی سوچتے بعد میں، اور پھر جب بعد میں سو جاتی ہے پھر کہتے ہیں افسوس ایسا نہ کیا، کاش یوں نہ کیا ہوتا، کاش ایسے کیا ہوتا، کاش ایسے۔ یہ سب وہ لوگ ہوتے ہیں جو شیطان کی راہ پر چلے اور جو راہ رحمان کے مسافر بنے فی ستۃ ایام، سوچ سوچ کر غور و فکر کے ساتھ چلے، انہیں کبھی زندگی کے اندر ایسا کہتے ہوئے آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ افسوس ہم نے یہ کر دیا، کیونکہ وہ تمام اس کے تقاضوں کو پورا کر کے چلتے ہیں۔ یہ ہے رب کائنات کی سنت مطہرہ جو اس آیت کریمہ میں فی ستۃ ایام کے ذریعے اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو ایک طرز زندگی اور اپنی زندگی کے اندر ایک ٹھہراؤ لانے کی تعلیم، زندگی کے اندر اپنے معمولات کے اندر رب کائنات نے صبر، تحمل، برداشت، ایک ٹھہراؤ، چونکہ ہماری زندگی کے اندر نہ صبر ہے، نہ تحمل ہے، نہ برداشت ہے، نہ ٹھہراؤ ہے، بس ایسے بھاگ دوڑ ہے۔ میں نے کہا کہ ہم اکثر کاموں کے اندر دوڑ پہلے پڑتے ہیں، سوچتے بولیے سوچ و بچار بعد میں کرتے ہیں۔ اور یہ جو ستۃ ایام کا فیض اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر بھی جن لوگوں کو دیا، پھر ان کو کبھی بھی شرمندگی بولیے۔ ہم اپنے گرد و نواح میں دیکھتے ہیں کہ بعض تحریکیں، تنظیمیں بھی ایسی ہیں کہ جو ایسے حادثاتی طور پر وجود میں آتی ہیں، ایسے بولیے کوئی ایسا واقعہ پیش آ گیا کہ اس واقعہ کے نتیجے کے اندر لوگوں کے جذبات آسمان پر جا پہنچے، اور لوگ بعض موقع شناسوں نے دیکھا کہ اس وقت لوہا گرم ہے، انہوں نے وہی تحریک کھڑی کر دی، تنظیم بنا دی، ایسے بلبلے کی طرح اٹھی اور ایسے ہی پانی کے بلبلے کی طرح بولیے بیٹھ بھی گئے، بغیر سوچے سمجھے کہا کہ آج ہی سارا کچھ کر کے چھوڑنا ہے۔ وہ صبح ہوئی تو کیا ہوا سوائے ندامت اور شرمندگی کی اور کچھ۔ یہ دینی تنظیموں کے اندر بھی ہے، سیاسی تحریکوں کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں، مگر تحریک منہاج القرآن کو اگر دیکھیں تو خالق کائنات کی وہ ستۃ ایام کی اس سنت کو سامنے رکھتے ہوئے حضور شیخ الاسلام نے جب اپنی تحریک کو شروع کیا تو اس تحریک کے بھی 6 مراحل رکھے۔ کتنے؟ 6 مرحلے سٹیپ وائز لے کے چلے۔ کہاں 1982-83 کا زمانہ اور کہاں آج 2023 کا زمانہ، یعنی ایک مرحلہ، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر 5واں، پھر بولیے، اور وہ 6 مراحل اسی ستۃ ایام کی اتباع اور پیروی کے اندر۔ پہلا مرحلہ صرف دعوت کا ہے تاکہ لوگوں تک پیغام حق پہنچے، پیغام قرآن پہنچے۔ پھر دوسرا مرحلہ جب دعوت کے ذریعے لوگ آ گئے تو تنظیم کا رکھا تاکہ انہیں منظم کیا جائے۔ پھر تنظیم کے بعد تیسرا مرحلہ تربیت کا رکھا کہ اس منظم جماعت کی ٹریننگ کی جائے، اخلاقی تربیت، روحانی تربیت۔
فکری تربیت، نظریاتی تربیت، اور پھر تربیت کے بعد آگے چوتھا مرحلہ علم اور شعور کے فروغ کا رکھا، جو آج بھی جاری اور ساری ہے۔ 25,000 مراکز علم تحریک منہاج القرآن کے، اور شہر شہر اور گاؤں گاؤں ان مراکز کی بنیادیں رکھنا اور ان مراکز کا قیام، یہ مقصد یہ ہے کہ جب تک دعوت، تنظیم اور اس کے بعد پھر تربیت، اور تربیت کے بعد جب تک علم اور شعور کا فروغ نہیں ہوگا، اس وقت تک ایسے آنکھیں بند کر کے چھلانگ لگا دینا اور دوڑ پڑنا، اس سے کبھی بھی منزل نصیب بولیے نہیں ہو سکتی۔ تو یہ چوتھا مرحلہ، اور پھر اس کے بعد پانچواں مرحلہ ہے تحریک کا، کہ باقاعدہ ایک منظم جدوجہد، ایک تحریک کا روپ اختیار کرنا، اور پھر چھٹا مرحلہ جا کر آتا ہے مستقبلی انقلاب کا، اقامت دین کا اور غلبہ دین حق کا۔ حاضرین محترم، یعنی چونکہ ہمارے اس مشن کا ٹائٹل ہی کیا ہے، منہاج القرآن، اور منہاج القرآن کا معنی کیا ہے؟ قرآن کا راستہ۔ یہ ایسے ہی قرآن کا راستہ یا منہاج القرآن نام نہیں رکھ دیا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کے اندر اگر غور کرتے چلے جائیں تو جس موڑ پر، جس مرحلے پر بھی دیکھیں گے، آپ کو سامنے قرآن کی رہنمائی نظر آئے۔ کیا نظر آئے گی؟ قرآنی رہنمائی، اور اس قرآنی رہنمائی میں چلنے والا یہ مشن آج 50 سال گزرنے کو کتنا زمانہ، مگر کبھی آپ کو اپنے کسی عمل کے اوپر ندامت، شرمندگی بولیے ایکسکیوز نہیں کرنا پڑا کہ کاش یہ نہ کیا ہوتا یا کاش یوں نہ کر بھائی جو کچھ کیا اس کے اوپر انشراح صدر ہے کہ ہم نے اس قرآن کی رہنمائی میں چلے، اور اس قرآن کی رہنمائی میں چلتے رہیں گے، منزل بڑے تک بھی ملے، مگر قدم وہ اٹھانا ہے قرآن کی رہنمائی میں کہ جس کے اوپر کبھی ندامت اور شرمندگی۔ بس یہی اصول ہے اس آیت کریمہ کے ذریعے ملنے والا اللہ کی سنت اور تاجدار کائنات کی سیرت سے۔ اس کی کئی مثالیں، کئی ایگزامپلز دی جا سکتی ہیں کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو اس کی بھی تخلیق کے کئی 6 مرحلے، ماں کے پیٹ کے اندر وَخَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ وہ قادر ہے چاہے وہ ایسے بنا بنایا انسان زمین پر لا کے کھڑا کر دیتا، مگر اس نے ایک چھوٹا سا قطرہ لیا، اس نطفے کو علقہ بنایا، علقہ کو مضغہ بنایا، مضغہ کے اندر ہڈیاں پیدا کی، پھر ان پر ویٹ چڑھایا، پھر اس کے بعد ماں کے پیٹ کے اندر 6 مراحل گزارنے کے بعد پھر پیدا کر کے زمین پر کھڑا۔ تو آخری کی محترم، اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو لے لیں، تاجدار کائنات کے دین کی اقامت کو لینے، دین کے فروغ کو لینے اور دین کی تکمیل کو لینے، اللہ چاہتا تو پہلے ہی دن سارے کا سارا دین اپنے حبیب کو غار حرا کے اندر، جہاں اقرا باسم ربک الذی، پہلے 6 آیات بھیجی۔ کتنی؟ 6۔ وہ 6 بھیجنے کے بجائے سارا دین دے دیتا، حبیب یہ بھیجا، جا کے کہہ دو کہ بس اس کے مطابق کیا کرو، عمل کرو، مگر خالق کائنات نے ایسا نہیں کیا، تھوڑا تھوڑا تھوڑا، تاکہ اتنی خوراک ملے جتنی، اب بولیے جتنی ہضم ہو جائے۔ یہ سیرت مصطفیٰ کا پیغام بھی ہے، یہ سنت خدا کا پیغام بھی ہے، اور یہ قرآن کا پیغام بھی یہی ہے، اور منہاج القرآن کا پیغام بھی بولیے، منہاج القرآن کا مشن، اس کا راستہ، اس کا طریقہ اور اس کا طرز عمل بھی یہی ہے۔ آئیے اس طرز عمل کو اگر ہم اپنی زندگی میں اپنا لیں، اپنی انفرادی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں، تنظیمی زندگی میں، تحریکی زندگی میں، کاروباری زندگی میں، کہیں بھی اس کو اپلائی کریں گے تو قرآن وہ ہے کہ جو آپ کو زندگی میں کبھی شرمندہ نہیں ہونے دے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کو سمجھنے کی اور اس کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے 5 مضامین خلاصہ کے طور پر بیان کیے تھے، اور ان 5 میں سے ایک پہلا مضمون 6 ایام بنا بیان ہوا ہے۔ کتنے رہ گئے؟
اونچا بولیے، پھر بولیے 4 ہے۔ اور میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ اگلے مہینے اس درس میں جب آئیں تو مغرب کی نماز یہاں آ کر ادا کریں تاکہ نماز کے فوراً بعد شروع ہو۔ آج بھی ہم نے اذان تک مکمل کرنا تھا مگر اب تو جماعت کا وقت آ گیا، تو اذان تک تاکہ ہمارا یہ لیکچر کیا ہو جائے، کمپلیٹ ہو جائے۔ ابھی تو صرف ایک مضمون آیت کریمہ کے 5 میں سے ایک کا بیان ہم نے کیا ہے۔ ہماری کوشش ہوگی انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو یہ 4 باقی مضامین اور ان کے پیچھے کیا کیا حکمتیں اور اس میں ہمارے لیے تربیت کا کیا کیا سامان ہے، کون کون سی تعلیمات ہیں، یہ انشاءاللہ آئندہ درس میں بیان کریں گے۔ آپ احباب خود بھی بر وقت تشریف لائیں اور اپنے ساتھ آباد کو بھی، اگر سمجھتے ہیں کہ یہاں اس قرآن سے کوئی خیر کا پہلو ملتا ہے، اس سے کوئی زندگی کی بہتر لائن ملتی ہے، کوئی بہتر راستہ، بہتر سوچ ملتی ہے، تو پھر آئیے، مومن کی شان یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے، تو اپنے ساتھ اپنے دیگر آباد کو بھی لائیں اور بر وقت جی اگلی جو ڈیٹ ہے وہ ماہ جون کا جو آخری ہمارا بنتا ہے، آخری منڈے بنتا ہے، 20 کا دن، ٹھیک ہے، یہی جگہ ہوگی، یہی 26 جون ہوگا یا 25 جون ہوگا، جو بھی ہوگا وہ انشاءاللہ بعد میں اناؤنس کر دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے، آمین وما علینا اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ الہ العالمین ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس قرآن کا صدقہ الہ اللہ سب کی مشکلیں آسان فرما، سب کے دکھ دور فرما، سب کی بیماریاں شفا فرما۔ بالخصوص حاجی عبد المجید صاحب باری تعالیٰ انہوں نے اس مشن کے لیے، اس تحریک کے لیے اور اس فروغ قرآن کے لیے ان کی بڑی خدمات ہیں، ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ان کو صحت یابی عطا فرما۔ وہ شدید بیمار ہیں، حالت میں ہیں، مولا ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، اس دنیا میں بھی جو 4 روزہ زندگی ہے آسانیاں، اور آخرت میں بھی ان کے لیے آگے بھی آسانیاں پیدا فرما، ان کے گھر والوں کے لیے، ان کی فیملی کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ محترم سید اشرف شاہ صاحب کے بھتیجے بیمار ہیں، باری تعالیٰ ان کو صحت عطا فرما، شفا و تندرستی عطا فرما، تمام کی جائز نیک حاجات کو پورا فرما۔ وفقد عمر اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وصلی اللہ تعالی علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ یا رب۔